السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا، اگر تم نے بات مانی ایک گروہ کی، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، تو وہ پھر کیا کریں گے؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا کے چھوڑیں گے۔ اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں دو گروہ رہتے تھے انصار کے، اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج ایک ماں باپ کی اولاد تھے۔ کسی بات پر جھگڑا ہوا اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اس ایک قتل سے جو انتقامی سلسلہ شروع ہوا وہ 120 سالہ جنگ میں بدلا، اور یہ یہود سے اسلحہ خریدتے رہتے اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے۔ اس چیز کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہ سکی سوائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، اسلام کا پیغام دیا، اور اسلام کی نعمت سے یہ لوگ اپنی اس دشمنی کو بھولے اور آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس کی نعمت سے تم بالکل شیر و شکر ہو گئے۔ اسی لیے وہ حالی نے کہا نا، قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا، یعنی جس طرح دودھ میں چینی مل جاتی ہے اور وہ اپنا الگ وجود کھو بیٹھتی ہے، اس طرح یہ لوگ ایک ہو گئے اور وہ قبائلی اور نسلی نفرتیں جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا آپس میں اس طرح مل بیٹھنا کچھ لوگوں کے لیے بڑا نقصان دہ تھا۔ ایک تو ان کا اسلحہ نہیں بکتا تھا، دوسرے یہ کہ یہ قوت بن گئے تھے۔ جب تک یہ ڈیوائیڈڈ تھے تو ان کو ان سے خطرہ نہیں تھا، جب یہ ایک ہو گئے تو دوسروں کو ان سے خطرہ ہو گیا، مالی نقصان بھی، اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ان کا رعب ہو گیا۔ اب ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی بھی طرح ان کو آپس میں لڑایا جائے۔ اس کے لیے کیا طریقہ ہو، اس پہ تدبیریں سوچتے رہتے تھے۔ آخر انہوں نے کیا تدبیر کی کہ ان کو وہی دور جاہلیت کی باتیں یاد کرائی جائیں، ان کو ان کا ماضی یاد کرایا جائے، ان کو وہ واقعات جو ان کی لڑائی کے تھے اور وہ شعر و شاعری اور جس سے وہ ایک دوسرے کے غصے کو بھڑکاتے تھے اور اس جنگ کو ہوا دیتے تھے، وہ ان کو کسی طرح سنائے جائیں تاکہ ان کو اپنا ماضی یاد آئے اور پھر وہ اپنے اسی غم میں واپس لوٹیں اور پھر وہی نفرتیں دوبارہ جاگیں، یعنی پچھلی باتیں دہراؤ۔ اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ آپ کا کوئی اختلاف ہو جائے زندگی میں، کوئی لڑائی جھگڑے، کوئی بیڈ فیلنگ آ جائے یا کہیں کوئی تنازع یا اختلاف ہو جائے، اور اس کے بعد انسان اللہ کی مدد سے دل صاف کر دے، پچھلی بات کو کبھی نہ دہرائے، دل میں خیال ہے اس کو بھی جھٹکے اور اس کو ڈسکس نہ کرے، یا کوئی ایسی بات کی آر نہ دلائے، یاد نہ دلائے۔ کیوں؟ پھر سے زخم تازہ ہونے لگتے ہیں، پھر انسان کو پچھلا غم سارا یاد آ جائے۔ آپ نے دیکھو گا بہت سے لوگ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو بہت روتے ہیں، حالانکہ وہ شخص ان کا کچھ نہیں لگتا ہوتا جو فوت ہوا، وہ کیوں روتے ہیں؟ ان کو کسی کے غم سے اپنا غم یاد آ جاتا ہے اور اس سے ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک خاص واقعہ پیش آیا کہ اوس و خزرج آپس میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بوڑھا یہودی جس کا نام شماس بن قیس تھا، اسے دیکھ کے بڑا ہی صدمہ ہوا۔ تو اس نے ایک نوجوان یہودی کو حکم دیا کہ وہ انصار کی مجلس میں جا کے جنگ بعاث کے واقعات کو چھیڑے، اور اس سلسلے میں دونوں جانب سے جو شعر و شاعری ہوئی تھی، کیونکہ شعر میں بعض اوقات ایک جادو کا سا اثر ہوتا ہے، وہ فوراً جیسے ایک تیلی نہیں ہوتی جو آگ بھڑکاتی ہے، سوکھے پتوں میں اگر آپ ایک بھڑکتی چنگاری ڈال دیں تو وہ سب کو جلا کے رکھ دے گی، تو اسی طرح شعر بھی بعض اوقات بہت تیز کام کرتے ہیں انسانی احساسات اور جذبات پر، یعنی جذبات کو بھڑکانے میں۔ بہرحال اب ہوا یہ کہ اس نے جا کے یہی کیا۔ اب کیا تھا کہ
وہ شعر سنتے ہی آپس میں تو میں شروع ہوئی، اور پھر نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ ایک فریق دوسرے سے کہنے لگا کہ اگر تم چاہو تو ہم اس جنگ کو پھر جوان کر کے پلٹا دیں، وہ جو چنگاری بجھی ہے ہم دوبارہ اس کو نئے سرے سے تازہ کرتے ہیں۔ اور پھر دونوں طرف سے ہتھیار کی آوازیں آنے لگی، یعنی ایک چھوٹی سی بات شروع ہوئی اور وہ غصہ بڑھتے بڑھتے اس پہ آگے کہ ٹھیک ہے دوبارہ لڑتے ہیں چل کے، اور لڑنے کے لیے کیا، نکالو تلواریں، ہتھیار لے آؤ، حاضر۔ اور اس طرح حرہ کا جو میدان تھا وہ بھی طے پا گیا کہ کہاں جا کے لڑیں گے، حرہ کے میدان میں، اور لوگ ایک طرح سے نکل کھڑے ہوئے، قریب تھا کہ وہ پہنچ جاتے اور ایک واقعی جنگ شروع ہو جاتی ہے آپس میں۔ اب دیکھیں کہ شیطان کس طرح کام کرتے ہیں نا، وہ لوگ جن کی اتنی محبتیں آپس میں، جو سارے غم بھول چکے تھے، جو ساری نفرتیں دفن کر چکے تھے، ایک شخص کے آ کر بیچ میں غلط باتیں کرنے سے ساری محبتیں ختم ہو کر رہ گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں نا انسانوں میں سے کچھ انسان شیطان ہوتے ہیں، جس طرح شیطان انسانوں میں پھوٹ ڈالتا ہے ایسے ہی کچھ لوگ منفی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں، غلط باتیں دوسروں کے خلاف۔ اور یاد رکھیے جو شخص ہمیشہ لوگوں کی برائی کرے اسے سمجھے کہ اس کے اوپر شیطان ہے۔ کچھ لوگوں کا وتیرہ یہی ہوتا ہے، وہ کسی کے لیے اچھی بات نہیں سوچ سکتے، وہ ہر اچھائی میں سے عیب نکالتے ہیں، ہر ایک کو پکڑ کر وہ کسی نہ کسی کی برائی بیان کرتے ہیں۔ ان کی زبان سے آپ خیر کم سنیں گے اور شر زیادہ سنیں گے۔ ایسے ہی لوگ بدترین لوگ ہوتے ہیں جو دوستوں کو بھی لڑواتے ہیں اور محبتوں کو توڑتے ہیں اور ختم کرتے ہیں۔ بہرحال اب ہوا یہ کہ جنگ چھڑنے کے قریب تھی کہ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس واقعے کی خبر جا پہنچی۔ آپ کو بتایا گیا کہ دیکھو وہاں ہو کیا گیا، بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کو ساتھ لے کے فوراً موقع پہ پہنچے اور جاتے ہی فرمایا، مسلمانوں میری موجودگی میں جاہلیت کی یہ پکار، اللہ نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دی، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، پھر اب یہ کیا ماجرا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پکار سن کر انصار کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ سمجھ گئے کہ کس طرح وہ شیطانی جال میں پھنس گئے تھے۔ یہ شیطان کا جال تھا جس میں پھنس گئے تھے، اور اس جال میں پھنسانے والے یہی لوگ تھے۔ پھر دوبارہ اوس و خزرج نے جب اپنی غلطی کو محسوس کیا تو آپس میں گھل مل گئے اور رونے لگے، اور ہر ایک اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا تھا کہ ہمارا قصور تھا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بہت بڑی سازش کو ناکام کیا۔ آپ دیکھیے کہ ایسا واقعہ وہاں تو ہوا ہی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات چھوٹے لیول پر، یہ تو خیر ایک پورے اسلامی معاشرے کو توڑ پھوڑ دینے والی چیز تھی، لیکن چھوٹے لیول پر بھی ایسے واقعات زندگی میں پیش آتے رہتے، اور ہر شخص ایسی آزمائشوں سے گزرتا ہے۔ گھروں میں شوہر بیوی کے درمیان جو ابلیس سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ بدگمانیاں پیدا کرے، میاں بیوی کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے وجہ، دوستوں کے درمیان، اور کسی بھی کام میں اکٹھے ہونے والوں کے درمیان، خصوصاً دین کا کام۔ دنیا کے کام میں عام طور پر لوگ ایسی مشکل نہیں پھنستے جتنا دین کے نام پہ پھنستے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دین کے نام پہ جمع ہونا سب سے مضبوط بنیاد ہے اجتماعیت کی، جس میں ہر شخص دوسرے کے لیے ایک سپورٹ بن جاتا ہے۔ مسلمانوں کی اجتماعیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضبوط دیوار سے تشبیہ دی کہ جس کی ہر اینٹ دوسرے کو کیا کرتی ہے؟ سپورٹ دیتی۔ جب آپ کوئی بھی کام اکٹھے ہو کے کرتے ہیں تو سب ایک دوسرے کے کیا بن جاتے ہیں؟ مددگار، سپورٹ دینے والے، اور وہ سپورٹ شیطان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی، لہذا وہ جس کو کمزور پاتا ہے اس کے ذریعے باقی سب کو لڑواتا ہے۔ ایسے میں کرنا کیا چاہیے؟ نمبر ایک تو یہ کہ انسان پیٹھ پیچھے کسی کی بات سنے نہ، جو سنانے کی کوشش کرے اس کو منہ بند کرے کہ تم خاموش رہو، اور اگر اس بات کا تعلق آپ سے نہ ہو تو بالکل بھی نہ سنیں۔ بعض لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، ہر راہ چلتے کو پکڑ کے کوئی نہ کوئی کسی کی برائی شروع کر دیتے، کوئی اس سے تعلق ہو یا نہ ہو، اس کا کوئی واسطہ ہو یا نہ۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے اس بات کا کوئی تعلق ہی نہیں، بے وجہ وہ بیچ میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں
پھیلتے پھیلتے ان کا دائرہ اس بڑے مقصد کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے کہ جس کے لیے انسان اکٹھا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے ایک گروہ کی بات مان لی جنہیں کتاب دی گئی، اب حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کام کر کون رہے ہیں؟ صاحب کتاب۔ اور اگر ہم اس کو جنرلائز کریں، قرآن پڑھنے والے کہہ سکتے ہیں، قرآن پڑھنے والے۔ جی، ایک طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے اور دوسری طرف ایسی مذموم حرکتیں۔ اگر تم نے ایک گروہ کی بات مان لی جنہیں کتاب دی گئی تو وہ تو تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں گے۔ پھر یہ اختلاف صرف اختلاف نہیں، یہ تو ایمان کا دشمن اور کفر تک پہنچا دے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ہی سخت الفاظ سے تعبیر کیا۔ فرمایا جس نے جاہلیت کی پکاری اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، خواہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے۔ اور جاہلیت کی پکار کیا ہے کہ پچھلے واقعات یاد کرا کے یعنی تعصب ابھارے لوگوں میں اختلاف پیدا کرے، آپس میں لوگوں کو لڑائے، دور جاہلیت کی یاد تازہ کرے۔ تو اگر تم نے ایسے لوگوں کی بات مان لی تو پھر تو تمہارے ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سب سے بڑے اجتماع میں خطاب فرما کے ایک تلقین کی تھی، اور وہ کیا؟ سن لو، تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں، آبرو ایک دوسرے پر کس طرح حرام ہے؟ ایسے ہی حرام ہے جیسے تمہارے اس دن کی، اس مہینے میں اور اس شہر میں حرمت ہے۔ جیسے تمہارے اس دن کی حرمت ہے اس مہینے میں اور اس شہر میں۔ سن لو، میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا۔ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی یہ اختلاف اگر قتل و غارت تک پہنچ گیا تو ایک طرح سے کفر کے برابر ہو جائے گا۔ کفر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو نہ ماننا، انا کا شکار ہو جانا، اپنے نفس کی ماننا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کفر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ یہ کون سا کفر ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے۔ یہاں کفر سے کیا مراد ہے؟ تفرقہ بازی۔ تم کس طرح کفر کر سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم تتلا علیکم آیات اللہ، تم پہ اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں، وفیکم رسولہ، اور اس کا رسول تمہارے اندر موجود ہے، ومن یعتصم باللہ، اور جو اللہ کو مضبوط پکڑ لے گا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو وہ سیدھے رستے کی طرف ہدایت پا گیا۔ تو یہاں حل بھی بتا دیا گیا ہے۔ ایسی مشکلات میں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف، کیونکہ انسانوں کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ کسی انسان کو سمجھا سکے۔ آپس میں لڑنے جھگڑنے والوں کو بعض اوقات آپ کتنا بھی سمجھائیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیسے کیسے دلیلیں دیں، کیسے کیسے ان کو لاجک پیش کریں، کیا کرتے ہیں؟ سنتے؟ مانتے؟ نہیں مانتے۔ اگر جھگڑا کوئی چھوڑ سکتا تو صرف اللہ کے نام پر کہ اس کی جزا مجھے میرا رب دے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیا، اپنا حق چھوڑ دیا، حالانکہ وہ حق پر تھا اور حق اسی کا بنتا تھا، میں اس کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو اپنا حق چھوڑ دے صرف اس لیے کہ یہ جھگڑا ختم ہو، کیونکہ جب تک انسان اس بات پر ڈٹا رہنا کیوں میں کیوں چھوڑوں، یہ میرا حق ہے، یہ میرا رائٹ ہے، یہ میری جگہ ہے، میں نہیں یہاں بیٹھنا ہے، کیسے ختم ہو سکتا ہے جھگڑا؟ نہیں ہے تو جو جھگڑا ختم کرنے کے لیے، لڑائی دور کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے، اس کے لیے اتنی بڑی جزا رکھی گئی۔ تو یہ صرف وہ کر سکتا ہے جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو۔ اللہ کی خاطر انسان چھوڑ سکتا ورنہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم اس کو ملتا ہے، ایسے جھگڑوں میں صحیح رستہ اس کو ملتا ہے جو اللہ سے مدد مانگتا ہے اور اللہ کی خاطر صبر کر لیتا ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہے اور اللہ سے راستہ مانگتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور وہ کیا ہے؟ دراصل اللہ کا تقوی ہے جو بندوں کے درمیان جھگڑے فساد ختم کرتا ہے، خدا کی خاطر، ورنہ دنیا کی کوئی قوت یہ نہیں کرا سکتی۔ یعنی جب تک انسان کے سامنے کوئی بڑا مفاد نہ ہو، انسان چھوٹی چیز نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ،
اب اس کا حل کیا بتایا گیا جھگڑے ختم کرنے کا؟ تقوی. اے لوگو جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیسا تقوی؟ حق تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور حق کب ادا ہو سکتا ہے ادا. کبھی کسی وقت انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اب میں حق ادا کر چکا، یا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو پورا کر چکا اپنا کام. نہیں. ولا تموتن، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص ساری زندگی سیدھا رہتا ہے اور آخری وقت نفس کے ہاتھوں بھٹک جاتا ہے، پھسل جاتا ہے. تو انسان جس حال میں مرے گا اسی میں اٹھے گا. اس لیے انجام کار بہت اچھا ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، جس حال میں تم زندگی گزارو گے اسی پہ موت آئے گی، جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں حشر میں کھڑے کیے جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے فرمایا، دیکھو موت کے وقت اللہ سے نیک گمان کرنا، مرتے دم تک مسلمان رہنا. کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، انسان کا نفس اس کا اپنا ہی بدترین دشمن ہے. ان 2 دشمنوں کے بیچ میں انسان گھرا ہوا ہے. کیسے ممکن ہے کہ انسان بے فکر ہو جائے؟ اسے مرتے دم تک باہوش زندگی گزارنے کی ضرورت ہے کہ الرٹ ہو کے جیے، شیطانی چالوں کو پہچانے، دوست دشمن میں فرق کرے. انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کی نیچر کیا ہے، جس کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے اس سے پہچانا جاتا ہے. تو پھر تمہاری پہچان کیا ہو کہ تم مسلمان ہو، اور اگر مسلمان ہوگے تو پھر تمہارا حال کیا ہوگا کہ واقعی تم خدا سے ڈرنے والے ہوگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جو شخص جہنم سے الگ ہونا چاہے، جنت میں جانا چاہے، اسے چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے، لوگوں سے وہ برتاؤ کرے جو اپنے لیے چاہتا ہے، دوسروں کے لیے وہ چاہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. سارے جھگڑے یہاں سے ختم ہو جائیں گے. وجہ بتائیے مجھے، جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ جب ہم اپنے لیے اچھا پسند کرتے ہیں اور دوسروں کو وہ نہیں دینا چاہتے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، یہاں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں. ہم ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ نہ ہو کہ ساری زندگی اچھا کرتے رہو اور اینڈ پہ آ کے کام خراب کر بیٹھو، کسی بھی بات پہ ایسا غصہ کر کے یا کسی بھی بات پر ایسا طریقہ اختیار کر کے کہ جس میں سب کیے کرائے پہ پانی پھر جائے. کیونکہ عام طور پر ہوتا یہی ہے نا کہ بعض اوقات ہم صبر کیے رکھتے ہیں کسی کی بھی ناگوار ناپسندیدہ بات پر، پھر ایک دن کیا کرتے ہیں، پھٹ پڑتے ہیں، سب کیا کرایا گیا، جو کیا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا. کیونکہ بنانا مشکل ہوتا ہے، توڑنا تو بہت آسان ہے، کسی وقت بھی توڑ دیں. انسان سال ہر سال میں اپنا اعتماد بحال کرتا ہے اور ایک چھماکے میں توڑ کے رکھ دیتا ہے. تو اس لیے باہوش رہنے کی ضرورت ہے. امتحان ہی عقل کا ہے کہ کتنی استعمال کرتے ہیں. بعض اوقات ہم صرف سنی سنائی باتوں میں آ جاتے ہیں، بعض اوقات صرف بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اتفاق اور اتحاد کیا کرنے سے ہوگا؟ اللہ کی رسی مضبوط پکڑنے سے، اللہ سے مضبوط تعلق اس کی کتاب کے ذریعے، اور پھر جمیعاً سارے کے سارے اکٹھے ہو کر. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور الگ الگ ہو کے مت بیٹھو، یعنی تفرقہ نہ کرو، الگ الگ نہ ہو، پھٹو نہیں. وہ کیسے؟ مثال آپ دیکھیں کہ مسلمانوں پر خصوصاً مردوں پر جماعت سے نماز فرض ہے. کس لیے؟ تاکہ ایک دوسرے کو شکل دکھاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ ایک لائن میں کھڑے ہو. یعنی کتنا مشکل کام ہے اگر دیکھا جائے 5 وقت مسجد حاضر ہونا. یہ کیوں رکھا گیا؟ کتنی تاکید ہے. پھر سلام کثرت سے کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم تم جنت میں جا نہیں سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو. قسم کھا کے فرمائے تم مومن بن نہیں سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتا دوں کہ اگر تم اس کو اختیار کرو تو تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو کثرت سے پھیلاؤ. صحابہ کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ کس طرح سلام کرتے تھے؟ اگر کوئی اوٹ آگے آ جاتی پھر دوبارہ ملتے پھر سلام کرتے. ہاں اس میں ایکسیپشنل کیسز کہ مثلا کوئی پڑھ رہا ہے یا کوئی ضروری کام کر رہا ہے، کوئی چیز گن رہا ہے یا کوئی لکھ رہا ہے
تو اس صورت میں اس کے لیے وہ کام میں بریک آ جائے گی، ورنہ گھر کے یا روزمرہ زندگی کے ضروری کاموں کے درمیان یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اجنبی بن کے ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ پھر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد رکھیے یہ آیات جس کانٹیکس میں نازل ہوئی وہ جھگڑا ہے جو اوس و خزرج کے درمیان ہوا۔ اللہ کی نعمت یعنی اسلام کو یاد کرو جو تم پر اللہ نے کی جبکہ تم آپس میں دشمن تھے، اوس اور خزرج تم آپس میں لڑائیاں کیا کرتے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اور یاد رکھیے کہ یہ الفت بھی اللہ ڈالتا ہے، اسی لیے اللہ سے مدد طلب کرنے اور اللہ سے معاملہ درست کرنے اور اللہ کے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا بھی خرچ کر ڈالتے تو ان کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتے تھے۔ دنیا بھر کا مال خرچ کر کے بھی تم کسی سے محبت نہیں خرید سکتے، کسی کی محبت نہیں حاصل کر سکتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے دلوں میں الفت ڈالی تھی۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک وہ زبردست حکمت والا۔ تو محبت کی سب سے مضبوط بنیاد اللہ کی خاطر دوستی اور اللہ کی خاطر تعلق، محبت کی سب سے مضبوط بنیاد اللہ کی خاطر دوستی۔ آپ دیکھیے لوگ اکٹھے ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے نا، لوگوں کی ضرورت ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں مین از سوشل اینیمل، اگرچہ میں اس سے اگری نہیں کرتی، انسان اینیمل نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو سوشلی ایک دوسرے کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو تعلقات دو بنیادوں پر ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ضروریات اور مفادات کی بنیاد پر، ایک انسان کو دوسرے کی ضرورت ہے، دوسرے کو پہلے کی ضرورت ہے، تو اب وہ کیا ہے آپس میں ایک تعلق، اور اس تعلق کا نام ہے دوستی، وہ کر لیتے ہیں۔ اور ایک دوستی کی بنیاد ہوتی ہے جس میں دنیا کی کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوتی، اور وہ خالصتاً صرف اللہ کی خاطر ہوتا ہے تعلق۔ پہلی قسم کا تعلق ختم ہو جاتا ہے کب؟ جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ عموماً جن معاشروں کے اندر شادی کی بنیاد محض ظاہری چیزیں ہوں، کسی کا مال ہو یا اٹریکشن ہو، کوئی جسمانی بیوٹی ہو، تو وہ شادیاں عموماً کامیاب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ جب مال ختم ہوا تو محبت بھی ختم ہو گئی، جب کسی کا جسمانی حسن ختم ہوا، اب عورت اپنے جوانی سے گئی تو وہ دوسرے کے لیے تو مصیبت بن گئی، وبال بن گئی۔ وہ کیوں اس کی ذمہ داری اٹھائے، اسے کھلائے پلائے، اسے گھر میں رکھے، اسے انجوائے کرنا تو اسے ٹھوکر مارے اور کسی اور کے ساتھ چلا جائے جہاں وہ جا سکتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ جو فیملی کا ایک بونڈ ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو اگر محبت کی بنیاد صرف لذت ہے، یہ صرف ضرورت ہے، اور اس بنیاد پر ایک شخص دوسرے کو چاہتا ہے، تو یہ کمزور بنیادیں ہیں۔ صرف ایک بنیاد ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ جو بے غرض ہو کر صرف اللہ کی رضا کی خاطر یا اللہ کے دین کی قوت کے لیے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، وہ لوگ کبھی بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے۔ وہ پھر چھوٹی چھوٹی باتیں مائنڈ نہیں کیا کرتے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض نہیں ہوتے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایشو نہیں بنا لیتے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں رکھ کے نہیں بیٹھ جاتے، وہ معاف کرنا بھی جانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت بڑے نام پر دوستی کی ہے، وہ بہت بڑے نام پر اکٹھے ہوئے، وہ جتنا بڑا وہ نام ہے اتنا ہی بڑا پھر ان کا دل ہوتا ہے، اگر واقعی سچے ہوں وہ اپنے اس قول میں۔ اور اگر وہ جھوٹے ہیں اپنے قول میں اور صرف اللہ کا نام استعمال کر رہے ہیں اور مقصد پیچھے کچھ اور ہے، تو پھر ایک تو دھوکہ دہی کی سزا ملے گی، اور دوسرا یہ کہ ایسا تعلق کبھی قائم نہیں رہ سکتا، وہ صرف مفاد کی بنیاد کا تعلق ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری 3 باتیں اللہ کو پسند ہیں اور 3 باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ کون سی تمہاری 3 باتیں اللہ کو پسند ہیں؟ نمبر 1 تم اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔ نمبر 2 سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، اور نمبر 3 ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑو، اور جو باتیں وہ ناپسند کرتا ہے تمہاری، نمبر 1 فضول قیل و قال، بیکار کی بحثیں، نمبر 2 مال برباد کرنا، پیسے ضائع کرنا، نمبر 3 کثرت سوال، بیکار کی باتیں پوچھنا جن کا کوئی مقصد نہ ہو، محض سوال برائے سوال۔
پھر فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھی. کیا مطلب ہے کہ تم دور جاہلیت کے کفر اور آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے ایک ہلاکت خیز انجام کو دوچار ہو رہے تھے، اور پھر ابھی یہ جو لڑائی بھڑکائی گئی تمہارے درمیان، اگر تم اس میں لڑ پڑتے اور ایک دوسرے کو مار ڈالتے تو سیدھے جہنم میں جاتے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. لیکن اگر کوئی آیات پڑھے ہی نہ تو ہدایت کہاں سے پائے گا؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور چاہیے کہ تم میں ایک گروہ ہو. کیسا گروہ؟ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف لوگوں کو بلاتا رہے، اسلام کی طرف بلاتا رہے، دین کی طرف بلاتا رہے، قرآن و سنت کی طرف بلاتا رہے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور کیا کرے؟ نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پوری امت اور پھر اس میں سے ایک گروہ، ایسے ہی ہے نا، منکم، تم سب میں سے، یعنی جہاں بھی مسلمان رہتے ان سب مسلمانوں میں سے ایک گروہ اس کام کے لیے خاص ہو. کس کام کے لیے؟ جو اسپیشلی ڈیڈیکیٹڈ ہو کر فل ٹائم یہی کام کریں گے. کیا؟ یدعون الی الخیر، نمبر ایک خیر کی طرف بلانا. اب ایک معنی تو وہی ہے کہ قرآن کی طرف بلانا، سنت کی طرف بلانا، جیسے وہ امام باقر نے معنی کیا. اور خیر ویسے بھی ہر طرح کی بھلائی ہے جو شریعت سے متصادم نہ ہو. دوسری بات ہے کہ خود دین کی طرف بلانا، یعنی دین کی طرف لوگوں کو لانا، اسلام کی طرف بلانا. اور نمبر دو یہ کہ جو لوگ اسلام کے اندر ہیں اگر وہ خرابیاں کریں تو ان کو ان خرابیوں سے روکنا. اچھا، اس کو آپ یوں ہی سمجھیں کہ جیسے ایک کام تھا کہ آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے بلایا جائے، ٹھیک ہے نا، آپ کو بلایا گیا، فلائر بانٹے گئے، فون کیے گئے، گھروں سے بلایا گیا، کچھ دوستوں نے آپس میں ایک دوسرے کو بلایا، ٹھیک ہے نا، آ گئے آپ. اب یہ نہیں کہ ایک دفعہ آ گئے تو بس یہاں کام ختم ہو گیا کہ ہم آ گئے قرآن پڑھنے پڑھ رہے ہیں. اب اگلا کام کیا ہے؟ قرآن پڑھتے ہوئے، نیکی کا کام کرتے ہوئے، پھر اگر کوئی خرابی ہو رہی ہے، کوئی راہ سے ہٹ رہا ہے تو اس کو چھوڑ نہ دیا جائے، بلکہ کیا فرض بنتا ہے؟ اس کو موڑ کے خیر اور حق اور بھلائی کی طرف واپس لایا جائے. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اب اس میں آپ دیکھیے کہ امر بالمعروف تو پھر بھی آسان ہے، کسی کو یہ بتا دینا کہ یہ کر لو، اچھا یہ نہیں، یہ زیادہ اچھا ہے، وہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو. لیکن جو آخری کام ہے، اسی لیے شاید اس کو یہاں آخر میں رکھا گیا، انتہائی مشکل کام ہے، کیونکہ یہ انسانی طبیعت پر انتہائی بھاری ہے. جب تک آپ کسی کو صرف یہ بتائیں نا یہ بھی اچھا، یہ کر لو، وہ کر لو، وہ خوش ہوتا ہے. اور جس دن آپ اس کو یہ بتائیں کہ یہ نہیں کرو اور تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس دن وہ ناراض ہو جاتا ہے. اور یہ کام بھی انسان صرف جب تک اللہ کے لیے خالص نہ ہو نہیں کر سکتا، یہ کیا نہیں جا سکتا، یہ آسان نہیں ہے. یہ کام کرنا کیا، لوگوں کی ایک طرح سے دشمنی اور نفرت مول لینا. لیکن اگر انسان سنسیئر ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اگر لوگ ناگواری کا اظہار کریں بھی، ناپسند کریں بھی، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سچائی ضرور رنگ لائے گی. اور وہی لوگ جن کو آپ کی نصیحت کڑوی لگتی تھی اور آپ کا ڈسپلن برا لگتا تھا اور آپ کی سختی ناگوار تھی، وہی آپ کی قدر کریں گے. کیونکہ جیسے ماں باپ بچوں کے اوپر سختی کرتے ہیں نا، وہاں نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، بچوں کو کب اچھا لگتا ہے؟ کوئی بات ہے جو اچھی لگے انہیں؟ وہ سمجھتے ہیں سب سے بڑے دشمن ہمارے ماں باپ ہیں، اور تو کوئی ہمیں نہیں روکتا. لیکن بڑے ہو کر پھر ایسے بچے جو واقعی اس سختی کا کوئی نتیجہ دیکھیں زندگی میں، تو وہ سب سے زیادہ قدردان بھی کس کے ہوتے ہیں؟ ماں باپ ہی کے ہوتے ہیں. اور اگر زندگی میں قدر نہ کریں تو مرنے کے بعد تو ضرور کرتے ہیں. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک چیز اپنی ذات کے فائدے اور اپنے کسی غرض کے بغیر بالکل خالصتاً دوسرے کی بھلائی کے لیے کریں. ایک تو یہ نا کہ آپ کو کوئی چیز پرسنلی اچھی نہیں لگ رہی تو آپ کسی کو روک رہے ہیں، مثلا یہ شور مجھے اچھا نہیں لگ رہا تو شور بند کر دو. یہ نہیں، یہ دیکھنا کہ یہ چیز اس کے لیے ہلاکت خیز ہے، اگر یہ غلط کام کرتا رہا تو اس کی پکڑ ہو جائے گی، یہ تو گر پڑے گا ہلاکت میں. مجھے اس کو روکنا ہے اس کی خاطر اور پھر اللہ کی خاطر.
اپنی ذات کا فائدہ نہیں ہے اس میں، اپنی ذات کو تو واپس کیا ملے گا، شاید چند باتیں ہی سننی پڑے. اللہ کسی محسن کا اجر ضائع نہیں کرتا، اس کا اجر لازماً اس کو ملے گا. اور یہی یہ یقین دہانی اس سے یہ کام کروا لیتی ہے کہ میں چونکہ مخلص ہوں، میں چونکہ اپنی ذات کے لیے یہ نہیں کر رہا، میں چونکہ دوسرے ہی کے فائدے میں کر رہا ہوں، میں چونکہ اللہ کے حکم کے تحت کر رہا ہوں، اس لیے اعلان ہے کیا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، الٹیمیٹلی یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. کامیابی انہی کے لیے ہے جو یہ کام کریں، اور جو یہ نہ کریں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا. وَاخْتَلَفُوا، اور اختلاف کیا. کن کی طرف اشارہ ہے؟ اہل کتاب کی طرف. مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں بھی آ چکی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹ گئے، یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، جن میں سے 72 جہنم میں اور ایک جنت میں جائے گا. صحابہ نے عرض کیا وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صراط الذین انعمت علیہم کا یہی معنی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ صحابہ کا گروہ یا پارٹی کون سی تھی؟ جی نہیں، کوئی نام بتائیے نا اس کا، کوئی جو آپ نے نام رکھے ہوئے اپنے، ان ناموں میں سے کون سا نام تھا ان کا؟ کوئی نام نہیں تھا ان کا، وہ صرف مسلم تھے. ٹھیک ہے، آپ پہچان کے لیے کہ آپ فلاں اسکول میں پڑھتے ہیں یا فلاں جگہ سے آپ فلاں نیشنلٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کینیڈین مسلم ہیں، تو پہچان کے لیے کافی ہے، لیکن اس میں کوئی فخر کی بات نہیں. اور اللہ کے ہاں کسی کو جنت میں داخلہ کسی خاص ملک کے مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں ملے گا، اس کے تقوی کی وجہ سے اور اس کے ان کاموں کی وجہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوگا جو اللہ کو پسند ہے. لیکن اگر لوگ اپنے آپ کو ان گروہوں میں بانٹ لیں، قومیت کی بنیاد پر، رنگوں کی بنیاد پر، کہ ہم تو گورے اور فلاں کالا ہے لہٰذا اس کی کوئی قیمت ویلیو نہیں، یا اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ، یا پھر زبانوں کی بنیاد پر کہ ہمیں انگریزی بولنی آتی ہے اور فلاں تو انگریزی نہیں بول سکتا لہٰذا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. یہ چیزیں دنیاوی اعتبار سے کچھ ہو سکتا ہے اہمیت رکھتی ہوں، لیکن اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. تو تفرقے کی بنیاد کوئی بھی ہو، خواہ رنگ ہو یا نسل ہو یا زبان ہو یا پھر مذہبی عصبیتیں ہوں، مذہبی گروہ بندیاں جو نام رکھی ہوئی ہم نے وہ ہو، کوئی بھی ہو، کوئی وہ چیز جو لوگوں کو بانٹنے والی ہو. اور نفرتیں، دیکھیے پہچان کے لیے نام تو ہوں گے مختلف، لیکن نقصان دہ چیز کیا ہے؟ کیا چیز ممنوع ہے؟ جب آپ کسی ایک گروہ سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر خود کو بہتر سمجھنے لگ جائیں اور دوسرے کو لک ڈاؤن کریں، دوسرے کو کمتر سمجھیں. ٹھیک ہے؟ یا دوسری چیز کہ مسلمان ہونا آپ کو بھول جائے اور کیا یاد رہے؟ وہ خاص مسلک یا گروہ یا پارٹی یا جماعت یا جو بھی جس کے ساتھ منسلک ہو، اس چیز کو وہ اپنے لیے ایک فخر کی چیز سمجھے، اس سے نسبت پر زیادہ خوش ہو بنسبت کس کے؟ ایک مسلمان ہونے کے. تو ہماری اصل پہچان کیا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ ہم مسلمز ہیں. اس کے پہلے اور پیچھے کچھ اور لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بلیک مسلمز یا ہم وائٹ مسلمز یا ہم کچھ اور مسلم نہیں، ہم مسلمز، بس خالی مسلمز. کوئی کہیں سے بھی ہو، کسی بھی رنگ سے، کسی بھی نسل سے، کسی بھی علاقے سے، کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں سوائے ایک چیز کے، اور وہ کیا ہے؟ تقوی. اور تقوی کوئی ظاہری چیز نہیں ہے، وہ اللہ ہی کو پتا ہے کہ کس کے پاس کتنا ہے. سختی سے منع کیا جا رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو تفرقے میں پڑے. وَاخْتَلَفُوا، اور انہوں نے اختلاف کیے. مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس بینات آ چکی تھی، کھلی کھلی نشانیاں آنے کے باوجود بھی، یعنی دین کی واضح تعلیم آنے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. کس کے لیے؟ جو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد تفرقے بازی کریں اور اختلاف میں پڑیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے. کیل و کال اور بحثیں اور حجتیں اور ایسی باتیں کہ جس سے تفرقہ پھیلے. اچھا ہوتا کیا ہے جب دلوں میں اختلاف ہوتا ہے نا تو دل میلے ہو جاتے. جب اختلاف ہوتا ہے تو دلوں پہ اثر پڑتا ہے نا, دل میلے ہوتے ہیں. نفرت کی جگہ کہاں ہے؟ دل. اوپر سے اچھے ہیں لیکن اندر سے گرج پالے میں. اب یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا. کوئی کسی سے مل رہا ہے تو کس جذبے سے مل رہا ہے, یعنی عزت اور احترام سے مل رہا ہے, یہ دل میں کوئی ایسی بات رکھ کے مل رہا ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھ کے مل رہا ہے. کسی کو کیا خبر سوائے اللہ کے؟ کسی کو پتا ہے؟ کوئی کسی سے کسی بھی طرح جب ملتا ہے, دل کا حال تو صرف اللہ کو پتا ہے. اب کیا ہے, یہ دلوں کا حال دنیا میں تو سامنے نہیں آتا, اگرچہ دنیا میں بھی چہروں پہ آنے لگتی ہیں چیزیں. یعنی نفرت چہرے پہ آتی یا نہیں, محبت چہرے پہ آتی یا نہیں, احترام چہرے پہ آتا یا نہیں. وہ صرف زبان سے نہیں پتا چلتا, وہ چہروں پہ آتا ہے سب کچھ. لیکن قیامت کے دن یہ بالکل اور زیادہ واضح ہو کے آ جائے گا, بالکل کلیئر ہو کر. لہذا کچھ چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے, سفید ہوں گے, روشن ہوں گے. کون؟ جن کے دل دنیا میں دوسروں کی نفرتوں اور حقارتوں اور ان چیزوں سے صاف ہوں گے. اور یاد رکھیے یہ مستقل طور پہ کرنے کا کام ہے, اور یہ کام صرف وہ کر سکتا ہے جو معاف کرنا جانتا ہو, اور بس جو لوگوں کی کوتاہیوں کو, غلطیوں کو معاف کر سکتا. کہ انسان ہی تو ہے, بھول ہوتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے, معاف کرنا, forgiveness صرف ایک ہی چیز ہے جو دلوں کو صاف کر سکتی ہے. ورنہ آپ جتنی مرضی کسی کے ساتھ آرگیومنٹ کر لیں, جتنی مرضی ڈیبیٹ کر لیں, جھگڑا فساد کر لیں, کوئی چیز نہیں کہ جو ایک دوسرے کو سیٹسفائی کرے. ہاں ایک بات ہے کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے میں نے معاف کیا, میں نے اپنے دل سے بھلایا, میں نے نکال دیا. یوم تبیض وجوہ, ایسے ہی لوگ جن کے, یعنی انسان کے لیے شاید دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام اپنے دل کی صفائی, کہ کسی کے بارے میں بھی دل میلا ہونے کے بعد اس کو صاف کر لے اور اس میل کی تہ کو جمنے نہ دے, بڑھنے نہ دے, زیادہ نہ ہونے دے. تو اگر انسان کو یہ پتا ہو نا یہ جو میں نے اندر پالا ہوا نا قیامت کے دن میرے منہ پہ آ جانا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ نکالے گا نا اس کو. اور جنت میں جانے سے پہلے اگر کسی کا کوئی نشان بھی دل میں رہ گیا نا, وہ پہلے نہر الحیات پہ اس کا دل دھویا جائے گا, پھر اندر جا سکے گا. جنت کے اندر تو کوئی ایک شخص ایسا نہیں جا سکے گا جس کے دل میں ادنا سی بھی قدورت ہو کسی دوسرے کے لیے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ہو ہی نہ, یہ نہیں ہو سکتا. جہاں بھی لوگ اکٹھے ہوں گے اونچ نیچ ہوگی, ایک دوسرے کے مزاج میں فرق ہوگا, اختلاف ہوگا, یہ بھی مانی ہوئی بات ہے. اور شیطان کا کیا کام ہے؟ ان الشیطان ینزغ بینکم, شیطان ہر وقت ایسے طریقے سوچتا رہتا ہے کہ جس سے لوگوں میں تعلقات میں کھچاؤ آئے, رکھنے آئے, گڑبڑ ہو, ناراضگیاں ہوں. وہ ہر وقت یہ کرتا. اور انسان کا امتحان کیا کہ ہر وقت انسان پلٹ پلٹ کے اصل پہ جائے, دوسرے کی خیر اور بھلائی کو یاد رکھے اور اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو بھول جائے. صرف یہ اس کا حل ہے. اس کے علاوہ یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا, اور یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میرا دل تو بہت پاک ہے, میرے دل میں تو کبھی کسی کے خلاف کوئی بات آئی نہیں. یہ نہیں ہو سکتا. وہ تو آئے گی, اسے تو آنا ہے, آنے دے, لیکن آپ کا کام ہے اسے نکالنا, اور نکالتے جائیں. جیسے روز گھر صاف کرتے ہیں, جیسے روز اپنے دانتوں کو برش کرتے ہیں نا, اگر کرتے ہیں مسواک تو اپنا منہ تو دھوتے ہی ہوں گے اور کچھ نہیں. تو جس طرح منہ دھوتے ہیں نا, ایسے ہی روز دل دھویا کریں. رات سوتے وقت کہا کریں یا رب میں نے سب کو معاف کر دیا, میں نے معاف کر دیا. آپ دیکھیں اتنی سکون کی نیند آپ کو آئے گی. اور اگر آپ معاف نہیں کریں گے نا تو پھر آپ ادھر پہلو بدلیں گے تو باتیں یاد آئیں گی اور نیند نہیں آئے گی, پھر ادھر پہلو بدلیں گے تو باتیں یاد آئیں گی اور نیند نہیں آئے گی. اور اگر آپ کہیں یا رب میں نے معاف کیا, تو معاف کرنے سے کس کو سکون ملے گا؟ اپنے کو. اور جلنے کوڑنے سے خود کو نقصان. اور اگر کوئی اذیت دیتا بھی ہے یا کوئی نقصان دیتا بھی تو کہا یا رب تو ہی میری طرف سے اس کو کافی ہو جا. کیونکہ بعض اوقات ایسے سخت قسم کے دشمن بھی ہوتے ہیں نا کہ جو انسان کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے, اور آپ کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ان سے جان چھڑانے کا, تو پھر کیا دعا مانگنی چاہیے؟ اللہم اکفنیہم بما شئت. معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں. فاما الذین اسودت وجوہہم, تو جن کے چہرے سیاہ ہوئے ان سے قیامت کے دن ایک سوال کیا جائے گا.
یہ سیاہ چہروں والے کون ہوں گے؟ اختلاف کرنے والے، فرقہ واریت کا شکار لوگ. اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لا کے تم نے کفر کیا؟ یہ کون سا کفر ہے جو ایمان لانے کے بعد ہوتا ہے؟ نہیں، یہ مرتد نہیں ہے، یہ اختلاف ہے، تفرقہ بازی ہے. یہاں یہ بہت سخت آیت ہے قرآن پاک کی. ایسے لوگوں کو جن کی ساری توجہ صرف اختلافی باتوں پر ہو، جو اختلاف ہی بھڑکائیں مسلمانوں کے درمیان، نفرتیں اور عداوتیں پیدا کریں، یہ ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم نے کفر کیا، مسلمان ہو کر اختلاف کیا، مسلمان ہو کر نفرتیں پھیلائیں، مسلمان ہو کر ایک دوسرے کی جڑیں کاٹیں. کتنی بڑی بات ہے یہ. فذوقوا العذاب، چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے جو تم کفر کیا کرتے تھے. سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم مشرکین میں سے نہ ہونا. من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ کیا. وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ گروہوں میں بٹ گئے. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ کے پاس جو ہے بس وہ اسی پہ خوش ہے، اسی پہ پھول رہا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس رحمت میں ہمیشہ رہیں گے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، ان آیتوں کو مذاق نہ سمجھنا، یہ اللہ کی آیات ہیں جن کو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ جہان والوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. یہ بندے خود ہی ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں. سارے اختلافات، ساری نفرتیں، سارے جھگڑے، ان کا اصل فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا. لہذا اگر آج دنیا میں تم کسی پر اپنی سچائی نہیں واضح کر سکے، کیونکہ پتہ جھگڑا کیوں نہیں ختم ہوتا؟ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتا ہے، اور اپنی سچائی میں پھر وہ دلیلیں دیتا چلا جاتا ہے، اور یعنی ایک اپنے آپ کو سچا ثابت کرتا، ادھر سے جوابی آرگیومنٹ، پھر ادھر سے وہ جھگڑا کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. تو انسان کبھی اعتراف ہی کر لے، اگر دوسرا نہیں سچا میں مان رہا تو کہ چلو ٹھیک، اگر تم اس پہ راضی ہو، میں جھوٹا ہوں تو میں جھوٹی ہوں. اللہ کو پتا نا کہ آپ جھوٹے نہیں ہیں. الی اللہ ترجع الامور، سارے معاملات صبح اور شام اللہ کے پاس جاتے ہیں، ساری چیزیں چلی جاتی ہیں وہیں جمع ہو رہی ہیں. کسی کے نظروں میں اگر آپ اچھے ہیں یا نہیں، اس سے کوئی نقصان اور فائدہ نہیں. اصل بات یہ کہ اللہ کے ہاں مقام کیا ہے، کیونکہ اصل فیصلہ تو وہاں ہونا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق پر. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، اگر تم میں سے ایک شخص اپنی چرب زبانی کی وجہ سے مجھ سے کوئی فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتا ہے اور اپنے بھائی کا حق مار جاتا ہے، تو وہ یاد رکھے کہ اس نے اپنے لیے آگ کا ٹکڑا حاصل کیا. یعنی کسی مقدمے میں یا کسی لڑائی میں، یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک فریق جو ہوتا ہے وہ اپنا مقدمہ بہت اچھی طرح پیش کر سکتا ہے، ایک کا وکیل بہت اچھا ہے حالانکہ بات اس کی جھوٹی ہے، ناحق کر رہا ہے وہ، اور دوسرا یہ کہ سچا ہے لیکن وہ اپنا مقدمہ نہیں پیش کر سکتا. تو ایسے میں دیکھنا یہ چاہیے کہ دنیا میں تو ہم جیت بھی جائیں مگر اللہ کے ہاں وہ جیت نہیں ہے. اچھا جناب، کتاب اتحاد ملت، اس چھوٹی سی کتاب میں ایک صفحے کا مضمون ہے جس میں بہت سی باتیں اتفاق اور اتحاد کے بارے میں ہیں، اور اس سے آپ انشاءاللہ اگر صرف سوتے وقت ایک صفحہ پڑھ لینا، اور آپ کیا کریں، اس کو بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھ لیں، اور صرف چلے آدھا صفحہ بھی پڑھیں نا، اور نیند آ گئی تو آدھا اگلے دن پڑھ لیں، اتنی بھی گنجائش ہے. لیکن اس کو آپ نے لٹرلی بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بس روزانہ اس میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھنا ہے. کیوں؟ یہ موضوع بہت اہم موضوع ہے. ہماری ساری عبادتیں، نیکیاں، ہر چیز اسی وقت بچیں گی جب ہمارے تعلقات آپس میں اچھے ہوں گے. سب کچھ برباد ہو جائے گا اگر باہم لڑائیاں جاری رہیں. انتہائی خطرناک چیز ہے مسلمانوں کی آپس میں تفرقہ بازی، دین کے نام پہ ہو یا کسی رنگ نسل کی بنیاد پر ہو، اور پھر گھریلو زندگی میں ہو
یا اجتماعی زندگی میں، کسی ادارے میں ہو یا کسی اسکول میں ہو، کہیں پر بھی اگر لوگ بظاہر ایک نظریہ اور ایک مشن اور ایک مقصد رکھتے ہیں اور دل ان کے پھٹے ہوئے ہیں تو ان کے کام میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی. اور اس کے لیے صرف ایک دن کی یہ چند آیتیں پڑھ کے ایک لیکچر سن لینا ہرگز کافی نہیں. مستقل طور پر اپنی ٹریننگ کرنی پڑے گی اور اپنی غلطیوں کو دیکھنا پڑے گا. اب ان آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گی. اس میں آپ دیکھیے کہ جو چیزیں اتحاد یا اتفاق کا سبب ہو سکتی ہیں ان کا خاص طور پر ذکر کیا گیا، جن میں سب سے پہلے وہ خرچ کرو جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے. یہ کتنی مضبوط بنیاد ہے آپس میں محبت اور اتفاق پیدا کرنے کی اور نفرتوں اور کدورتوں کو دور کرنے کی. پھر اسی طرح بیت اللہ شریف، ان اول بیت وضع للناس، اس بیت اللہ کے بنانے کا اور حج کے فرض کرنے کا اور اس کو قبلہ بنانے کا اور سب مسلمانوں کی اس طرف رخ کرنے کا بھی بنیادی مقصد کیا ہے کہ ایک یونٹی پیدا ہو، اتفاق ہو، اتحاد ہو، اکٹھے ہوں. پھر ایسے لوگوں کی شرارتوں سے اور چالوں اور سازشوں سے محفوظ رہنے کی بات کی جا رہی ہے اور آنکھیں کھول کے اور ہوش و حواس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ کوئی اور اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا جائے. لہذا کسی بھی ایسے شخص کی بات نہ مانو جو تمہیں کسی ایسی مشکل میں ڈالنا چاہے، یعنی جو نفرتیں پھیلانے والا، جو منفی ذہنیت رکھتا ہو، نیگیٹو تھنکنگ رکھتا ہو. اور پھر اللہ کا تقوی، کیونکہ اللہ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان اپنا حق بھی چھوڑ سکتا ہے. پھر قرآن، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اور پھر مستقل طور پر اس کام کے لیے ایک ایسی فورس کا ہونا جو اس بات کو یاد کراتی رہے، اور وہ کیا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ہر بھٹکنے والے، پھسلنے والے، بھولنے والے کو واپس پلٹائے، ان تمام امور کا سدباب کرے جو تفرقہ پیدا کرتے ہیں، نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے. اور پھر فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان قوموں کے حالات اور ان قوموں کی مثال سے سمجھائی گئی بات کہ اس سے پہلے جو قومیں تھی وہ کتنے فرقوں میں بٹ گئیں اور تم بھی اسی رستے پہ نہ چل پڑنا، ورنہ کیا ہوگا. اس اختلاف کا نقصان بتا دیا گیا کہ قیامت کے دن روح سیاہ ہو کے اٹھو گے، چہرے سیاہ ہوں گے، تمہارے سارے کرتوت تمہارے سامنے آ جائیں گے. ایک گروہ اللہ کی رحمت میں ہوگا جو اس سخت امتحان سے پاس ہو جائے گا، اور دوسرا گروہ ہمیشہ کے لیے ہلاکت میں مبتلا ہو جائے گا. اور آخر میں مزید اس کو ری انفورس کیا گیا کہ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وإلی اللہ ترجع الامور. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.